انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا کہ یہ جتنے بھی پیغمبر تھے یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ کتابیں واقعات ہم نے بھی پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہیں، کئی واقعات ہم نے سنے بھی ہوں گے پیغمبروں کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے، اپنے بزرگوں، مشائخ اور اپنے خاندان کے بزرگوں کے حوالے سے، کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ کتنا تھا، اور وہ کس کیفیت کے ساتھ، کس لگن و شوق کے ساتھ پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تہجد کے وہ پابند، اشراق چاش کے وہ پابند، وہ ساری میں کبھی کبھی نوٹ کرتا ہوں، ہماری اس مسجد میں پہلے ایک جم غفیر ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد، بڑی ایک تعداد ہوتی تھی جو اشراق کی نماز کے لیے رکتی تھی، اب وہ تعداد نظر نہیں آتی، وہ جذبات ہی نہیں رہے، وہ شوق و محبت عبادات اور مسجد کے ساتھ وہ جو ایک لگاؤ ذوق، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ اب نہیں رہا اس طریقے کا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا کہ یہ پیغمبر، یہ بزرگ ہماری ہستیاں، ان لوگوں کی صفت یہ تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، دوڑ لگاتے تھے نیکی کے کاموں کے لیے۔ آج ہر شخص کے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، نیکی نہیں چاہیے، لائکس چاہیے، ویوز چاہیے ویڈیوز کے اوپر، بتاتے بھی ہیں میری فلاں ویڈیو پہ دیکھا ہے اتنے ویوز آئیں، میری فلاں چیز پہ دیکھا ہے اتنے لائکس آئیں، میرے فالوورز دیکھے اتنے ہو گئے۔ تھوڑا سا اگر ہم یہ ٹائم نیکیوں کو بھی دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی دینا شروع کر دیں، تو شاید ہماری زندگی سنور جائے، ہمیں نماز سے محبت ہونے لگے، ہمیں تلاوتوں سے محبت ہونے لگے، ہمیں ذکر و اذکار سے محبت ہونے لگے، لیکن جو رب نے ٹائم دیا ہوا تھا وہ کسی اور کاموں پہ صرف ہونے لگا اور خرچ ہونے لگ گیا۔ بہرحال